بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کو اس دنیا کے بہترین لباس کا پتہ دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ مولا نے اپنے اس فرمان میں اس حقیقت کو ظاہر کیا کہ اس دنیا میں پایا جانے والا سب سے اچھا لباس کون سا ہے۔ توجہات رہے مومنین کی تھوڑا سا اگر قریب ہو جائے، ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے ایک اور بلند ترین سلوات۔ بہت توجہ رہے، ارشاد فرماتے کہ احسن الملابس فی الدنیا الحیا، ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بہترین لباس حیا کا لباس ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جسے سب سے زیادہ حسین خوبصورت قیمتی لباس پہننے کی خواہش ہو، مولا نے فرمایا وہ لباس حیا پہن لے۔ جس نے حیا کا لباس پہنا اس نے سب سے زیادہ حسین لباس پہنا۔ میں توجہ رہے، لوگوں نے کپڑے کو لباس قرار دیا، یا کسی چادر کو، کسی ایکسٹیریئر شے کو لوگوں نے لباس قرار دیا، لیکن مولا نے ارشاد فرمایا کہ حقیقتاً جو لباس ہے، ایک سلوات پڑھ دے بارگاہ ایک اور بلند ترین سلوات پڑھ دے، تھوڑا سا ایکو کم کر دیجیے، تھوڑا سا ایکو بھی اگر آپ کم کر دیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ایک بلند ترین سلوات اور پڑھ دیجیے بارگاہ، ایک اور بآواز بلند سلوات۔ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں انسان کا یہ تصور ہے کہ کوئی ایکسٹیریئر شے، کوئی خارجی شے، یعنی کپڑے کی طرح، چادر کی طرح جو پہنی ہے، لوگوں نے اسے حقیقی لباس سمجھا، لیکن مولا نے لباس کی حقیقت کو نفس کے اندر قرار دیا۔
کا کسی خارجی شے کا نام لباس نہیں ہے. حقیقی لباس تو وہ ہے جو انسان کا نفس اوڑھے ہوئے رہتا ہے. پروردگار عالم نے نفس کو یہ بدن کا لباس اڑا دیا کیونکہ اس نے نہیں چاہا کہ نفس اڑیاں رہے. لہذا نفس اندر چھپی ہوئی ہے, باہر اس نے یہ لباس اڑا دیا. مولا نے ارشاد فرمایا حسین ترین لباس حیا کا لباس. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے کہ کس نے حیا کا لباس اوڑھا ہے اور کس نے حیا کا لباس نہیں اوڑھا؟ کیونکہ نفس تو باطن ہے, چھپا ہوا, اور وہ جو لباس ہے وہ اندر چھپا ہوا. لہذا جو وسیلہ ہمارے سامنے آیا اس وسیلے کا نام ہے ردا. اس وسیلے کا نام ہے چادر, اس وسیلے کا نام ہے برقع, یعنی جو ردا ہوتی ہے. مطلب ردا حقیقی لباس نہیں ہے کیونکہ نفس نے لباس حیا کو اوڑھا ہے, اسی لیے اس کی دلیل بن کر ردا سامنے آئی ہے. یعنی ردا سے محبت, ردا سے الفت. جو لباس پہننے کو تو ویسے ہی بہت سارے لوگ پہنتے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے لباس کو محبت سے پہنتے ہیں نا. توجہ, کچھ لوگ وہ ہے کہ بھئی شرٹ رکھا ہوا ہے بس ایسے ہی شرٹ پہن لیا. لیکن کچھ وہ ہے جو شکر گزاری سے, الفت سے, محبت سے اپنا لباس پہنتے. یعنی لباس پہن رہے ہیں تو بارگاہ پروردگار عالم میں شکر گزاری, اس کی بارگاہ میں حمد اور چاہت و الفت کے ساتھ اپنا لباس پہنتے ہیں. ان کے لیے شرٹ صرف ایک چیز نہیں ہے کہ جسے آج استعمال کیا ہو اور کل پھینکنا ہو, بلکہ ان کے لیے شرٹ ان کی آبرو کی حفاظت کی وجہ سے ان کی محبت کا مصداق بن گیا ہے. توجہ ہے نا, اس کی وجہ سے وہ مصداق بن گیا, اسی لیے محبت سے لباس پہنتے. یہ جو الفت سے ردا اوڑھی جا رہی ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نفس نے لباس حیا اوڑھ لیا ہے نا. توجہ, یعنی حیا کا لباس پہلے ہے, اس کی دلیل بن کر ردا سامنے آئی ہے. الفت ردا سے, حیا کی شدت کی وجہ سے. پروردگار عالم نے جب ارشاد فرمایا کہ اس نے خود عزت اور کبریائی کی ردا اوڑھ لی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات بے حد حیادار ہے. بھائی توجہ ہے, یعنی خداوند عالم کی ذات بہت حیا کرتی ہے. بات عجیب لگ رہی ہے نا, وہ بہت حیا کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں. آ کر اس نے اعلان کیا, اسی وجہ سے اس نے حیا کائنات کو سکھائی کہ دیکھو تمہیں بھی حیا کرنی چاہیے کیونکہ ہم حیا کر رہے ہیں. توجہ, اور اعلان کیا اس نے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم حیا نہیں کرتے. پروردگار عالم نے کہا وہ کیا ہے معبود؟ کہ تمہارے لیے اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہو تو حصول علم میں حیا نہیں چاہیے. اس نے بیان فرمایا اگر ہمیں سمجھانے کے لیے کوئی چھوٹی سی مثال بھی بیان کرنی پڑ جائے تو ہم اس مثال کے لیے حیا نہیں کرتے, لیکن وجود میں اپنے اتنی حیا رکھتے. توجہ ہے نا, یعنی آپ نے اب یہ نوجوان بھائیوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں, گھر میں مان لیجئے کوئی اکیلا ہو تو پروردگار عالم کا نظام یہ ہے کہ اب تمہارے اطراف میں کوئی نہیں ہے, لیکن یہ موقع نہیں ہے, یہ تمہیں اس بات کی گنجائش نہیں دے گا کہ تم اپنی ردا کو چھوڑ دو, بلکہ چاہے تمہارے اطراف میں کوئی ہو یا نہ ہو
یہ ردا تو محض ایک دلیل بن کر آتی ہے، حقیقی لباس تو تمہارے نفس نے اوڑا ہے جو لباس حیا ہے نا توجہ؟ یعنی وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ بھئی سائل کی آمد ہوئی دربار سیدہ پر، صلوات بارگاہ الہی میں، اور اس نے سوال کیا کسی چیز کا، روٹی کا۔ شہزادی کونین نے اسے روٹی عطا کی۔ روٹی عطا کرنے کے لیے جب دروازے کی طرف جا رہی تھی تو اپنی چادر اوڑھ لی، اپنی ردا اوڑھ لی اور دروازے کی طرف چلی گئی۔ رسول اکرم نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا کہ اے میری بیٹی، وہ فقیر تو نابینا تھا، اسے کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، پھر آپ نے ردا کیوں اوڑھی؟ توجہ نا، شہزادی نے جواب دیا کہ فقیر کے نابینا ہونے سے میرے نفس کی حیا میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ بھئی اگر کوئی ہو بھی نہ ہو اطراف میں موجود، تب بھی نفس اپنے آپ میں حیادار رہتی ہے، تب جا کر ردا سے محبت ہوتی ہے۔ بابا وہ مجھے نہیں دیکھتا تھا لیکن میں تو اسے دیکھ رہی تھی، کیا جواب دیا؟ یعنی توجہ رہے، مولا نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ حسین لباس لباس حیا ہے، حیا کا لباس۔ رسول اکرم نے اسلام نے جو پردہ سکھایا، لوگوں نے سمجھا پردے کا مطلب ہے چہرے پر نقاب ڈال لینا، لوگوں نے یہ سمجھا پردے کا مطلب ہے چہرے پر نقاب ڈال لینا، لیکن اگر نفس نے حیا کا لباس نہیں اوڑھا تو چہرے پر نقاب ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر نفس نے لباس حیا اوڑھ لیا ہے تو ان نفوس کے لیے ان کی حیا کی دلیل بن کر چہرے کا نقاب سامنے آتا ہے۔ اتنی زیادہ عظیم صفت خداوند عالم نے بھی حاصل فرمایا، دیکھو تمہیں حصول علم میں، حق کی بات کہنے میں، حق کی دفاع کرنے میں، یعنی جو کرائیٹیریا اس نے بتا، ان چیزوں میں تمہیں حیا نہیں چاہیے کہ بھئی حق کے دفاع میں سوچ رہے ہو آگے بڑھوں یا نہیں بڑھوں۔ مولا نے فرمایا ریاکاری کی اندیشے سے، ریاکاری کے اندیشے سے عبادت کو ترک مت کرو۔ یعنی ایسے ہوتا ہے کبھی کہ بھئی اب اگر ہم نماز پڑھیں گے سب دیکھ رہے ہیں تب سب کے سامنے دکھاوا ہو جائے گا، ہے نا توجہ؟ تو مولا نے فرمایا ایسی نوبت نہ آ جائے کہ آپ دکھائیے مت، لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ اس خوف میں عبادت ہی ترک کر دو۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چھپ کر انجام دیجئے۔ بہرحال یہ بحث چلی حیا کی، اس حیا کی دلیل بن کر جو شے سامنے آئی اسے کہتے ہیں ردا، ہے نا توجہ؟ خدمت میں آپ کی انشاءاللہ 3 جملوں پر آپ کی خدمت میں مجلس ہوگی۔ ایک بہار سے ہم لے کر آئے ہیں اور 2 نہج البلاغہ کے خطبے کے جملے، بہت توجہ رہے۔ سب سے پہلے یہ بات طے ہو کہ بھئی ردا، اس ردا کی نسبت ہوئی کس کس سے؟ تو ارشاد فرمایا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190، ایک سلوات پڑھ دیں بارگاہ خطبہ نمبر 190 نہج البلاغہ، ہے نا توجہ؟ اس خطبے میں مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا، ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے عزت اور کبریائی کی ردا اوڑھ لی۔ صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے عزت اور کبریائی کی ردا اوڑھی ہے۔ یہی مولا نے ارشاد فرمایا کہ ردا اتنی زیادہ مشرف شے ہے کہ پروردگار عالم نے بھی ردا اوڑھی ہے۔
توجہ. لیکن ظاہر سی بات ہے جس کا بدن نہیں ہے اس کے رضا اوڑھنے کا مفہوم الگ ہے. اللہ کے لیے جب لفظ رضا آ جائے تو اس کا مطلب کسی چادر کے نہیں ہے, کسی کرتے کے یا کسی لباس کے, کسی برقعے کے نہیں ہے, نقاب کے. اللہ کے لیے لفظ رضا آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسا درمیان میں آیا جانے والا احاطہ یا ایک ایسا حصار جس کے آگے کوئی آ نہیں سکتا. نہیں توجہ رہے. صاحب ہم نے وہ پروردگار جس نے عزت و کبریائی کی رضا اوڑھی ہے. یعنی مطلب رضا کا مطلب اس کے لیے رضا کے معنی کیا ہوگا؟ اس کے لیے رضا کے معنی یہ ہے کہ کوئی اگر اس تک پہنچنے کی کوشش کرے کہ میں خدا کو تلاش کروں گا اور خدا کو ڈھونڈتے ہوئے خدا تک پہنچ جاؤں گا, تو جو آخری منزل جہاں جا کر وہ رفتار رک جائے اسے اس کی رضا کہا جائے گا. ہے نا توجہ؟ مثال کے طور پر اب آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی نظر کرے تو ہم نے کرتا پہن لیا ہے نا. جیسے ہی ہم نے کرتا پہن لیا تو اب آپ کی نظر ہمیں نہیں دیکھ سکتی. آپ کی نظر کی منزل منتہا ہمارا کرتا ہے نا توجہ. یعنی نظر کہاں تک جائے گی؟ جیسے دروازے کو آپ نے رضا کے طور پر استعمال کیا. بھائی مشہور ہے, سید سجاد کے واقعات میں آپ کو ملے گا. سائل آیا مانگنے کے لیے, آپ نے عطا کیا. وہ کھڑا ہوا ہے دروازے کے باہر, امام نے دروازہ اتنا کھولا کہ ہاتھ بڑھا سکے اور ہاتھ بڑھا کر دے دیا. پوچھا جب سبب کہ مولا آپ نے پورا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کہا اسی لیے کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لینے والے کے آنکھوں کے اوپر لیتے وقت جو اس کی آنکھوں میں کیفیت ہوتی ہے اس پر میری نظر پڑے. حالانکہ مظہر علیم بذات صدور ہے اس کی ذات, مظہر علی کل شیء علیم ہے اس کی ذات, اس سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے. لیکن اس نے یہ بتایا کہ اس دروازے کو ہم اس رضا کی طرح استعمال کر رہے ہیں جو سائل کے حیا کی حفاظت کر رہا ہو. آپ بس ہاتھ سے دیا. یعنی یہ ہے امامت کا سکھایا ہوا وہ طریقہ کہ جب تم کسی کی مدد کر رہے ہو تو یوں مدد ہو کہ لینے والے کو بھی پتا نہ چلے کہ اسے دیا کس نے ہے. دنیا کی بات تو اور ہے کہ بھائی دیکھنے والوں کی بات, لینے والے کو معلوم نہ ہو کہ اسے دیا کس نے ہے نا توجہ. تو مطلب کیا ہوا؟ اب اس نے دیکھا دروازے سے اس طرف تو اسے صرف دروازے کی لکڑی دکھائی دے رہی, پیچھے ہے کون دکھائی نہیں دے رہا ہے. اسے کہا جائے گا, بہت توجہ رہے, جب تک یہ ڈیفینیشن واضح نہ ہو رضا کا یہ خود آگے نہیں بڑھ سکتا. رضا کے معنی صرف کپڑے کی چادر نہیں ہے, رضا کے معنی ہے کوئی ایسا بیریئر, کوئی ایسا درمیان میں آنے والا ایک ایسی شے. ایک سلوات پڑھ دے بارگاہ. ایک بلند ترین سلوات اور بارگاہ. الگ الگ ایک اور باواز بلند سلوات پڑھ دیجیے بارگاہ. بہت توجہ رہے. رضا کے معنی ہے درمیان میں آنے والا کوئی ایسا بیریئر ہو, کوئی ایسی باؤنڈری ہو کہ اس کے آگے اب جانا محال ہو جائے, اسے رضا کہتے ہیں. اسی لیے رضا کو رضا کہتے ہیں کیونکہ بھئی جب مستور نے چاہا کہ بھئی چہرے پر نظر نہ پڑے
اس نے سامنے نقاب لا لیا. تو اب دیکھنے والے کی نگاہ کی منزل منتہا اس کے چہرے کا نقاب ہے. یعنی اب چہرے تک نظر نہیں جا رہی ہے, نقاب پر رک گئی. مطلب جہاں جا کر کسی نظر کی انتہا پہنچ جائے اسے رضا کہتے ہیں. یہ ہے ان لوگوں کی رضا جو بدن رکھتے ہیں. یہ ان کی رضا ہے جو جسم رکھتے ہیں, یہ ان کی رضا ہے جو نظر آتے ہیں. لیکن وہ ذات جو نظر ہی نہیں آتی, اس کے لیے رضا کے معنی نگاہوں کے نہیں ہوں گے, بلکہ جب فکر رسائی کرتے ہوئے وہاں جانا چاہے, فکر جستجو کرتے ہوئے وہاں پہنچنا چاہے کہ اسے پا لیں, تو جس بارگاہ پر جا کر فکر سجدے میں گر جاتی ہے اس بارگاہ کو اس کی رضا کہا جائے گا. خداوند عالم کے رضا کے معنی کیا چیز ہے؟ خداوند عالم بھی بدن نہیں رکھتا تو آنکھیں تو دیکھ نہیں سکتی, لیکن خیال تو سوچتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا. عقل تو کوشش کرتی ہے وہ کیسا ہوگا, کہاں ہوگا, کتنا روشن ہوگا, کتنا نور ہوگا, کتنا چمک رہا ہوگا, کتنا بلند ہوگا, کتنا اونچا ہوگا, کچھ بھی ہو. بہرحال ایک خیال تو چلتا ہے. اب خیال نکلا اور خیال کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے. رفتار فکر تو روشنی سے زیادہ تیز ہے. یعنی روشنی جائے گی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ, ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ جائے گی روشنی, اور ہم نے کہا عرش اور آپ کا خیال چلا گیا. تو خیال کی رفتار کیا ہے؟ اتنا تیز رفتار, اتنی تیز رفتار, یہ خیال کی رفتار جہاں جا کر دم توڑ دے کہ ہم اس کے آگے جا نہیں سکتے, وہ ہے اس کی رضا, جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا ہے. اسی لیے جب بھی کبریائی پر غور کرتے کرتے کرتے, چاہے کسی کی بھی ہو, چاہے ایک عام بشر کی ہو, ہمارے جیسے کسی انسان کی ہو, کسی عالم کی ہو, کسی ذہین شخصیت کی ہو, بوذر و سلمان کی ہو, جبریل و میکائیل کی ہو, بھئی کسی کی عقل, جب فکر سفر کرتے کرتے چلے تو جس منزل منتہا پر جا کر تھک جاتی ہے وہ بارگاہ کا نام ہے علی. یعنی ہر عقل نے, بہت توجہ رہے, ہر عقل نے جب کبریائی پر غور کرنا چاہا, ہر عقل جس نے کبریائی پر غور کرنا چاہا اور جہاں پہنچ گیا, میں بہت توجہ رہے, اس نے علی پر سوچنا نہیں شروع کیا, اس نے علی پر غور کرنے کی خواہش نہیں کی, اس نے خواہش کی کہ کبریائی پر سوچوں, اس نے خواہش کی کہ توحید پر غور کروں. تو سفر توحید پر کرنے کی نیت سے نکلا اور بارگاہ علی پہنچ گیا. تو ہمیں پتا چلا علی اللہ کی وہ رضا ہے کہ ہر آنے والی فکر کو اس کی بارگاہ کے آگے خاصر ہونا پڑتا. بھائی توجہ رہے, یعنی وجود علی کیا, وہ رضا ہے.
جہاں ہر فکر آ کر عاجز ہو گئی کہ اس کے آگے عقل جا نہیں پائے گی. مطلب پتہ ہے چلا ڈھونڈنے چلے تھے اللہ کو, نکلے ڈھونڈنے کے لیے اللہ کو, اور پہنچ گئے بارگاہ علی میں, اور وہاں پر سفر ختم ہو گیا. اس کے آگے رسائی نہیں ہے, علی ہے ردائے توحید. تھوڑا سا آگے ہو جائے, ایک سلوات پڑھتے ہوئے. ایک اور بلند ترین سلوات بارگاہ باواز بلند سلوات ایک مرتبہ. ہے نا توجہ؟ وجود علی اس کی رضا ہے, اس کا پردہ ہے. علی اس کا پردہ ہے, علی اس کا نقاب ہے. وجود علی اس کی رضا ہے. اپنے آپ کو کبریائی نے ولایت کے ذریعے چھپا لیا ہے. توحید کو خود نے علی کے ذریعے سے چھپا لیا ہے. اسی لیے اس نے اعلان عام کیا, وما ادراکا ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب تمہیں لیلۃ القدر نہیں معلوم ہے تو پھر جو لیلۃ القدر کے آگے ہو وہ کیا تمہیں معلوم ہوگا؟ جو اس کے پیچھے ہو تمہیں وہ کیا معلوم ہوگا؟ تو یہ چادر ہے. چادر کی رضا کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے, رضا اوڑھنے والے کی محرم ہوتی ہے. آپ سلام. رضا اوڑھنے والے محرم ہوتی ہے. آپ سلام. رضا اوڑھنے والے کی محرم ہوتی ہے, اور خود وہ اوڑھنے والے کے لیے محرم ہوتی ہے. اور کون یعنی جتنے نامحرم ہیں ان کے نامحرم ہونے کی دلیل ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس نے اوڑھنے والے کو چھپا لیا, ظاہر خود ہو گئی. نہیں, توجہ نہیں کیا. سامنے خود ہے, اوڑھنے والا چھپا ہوا ہے. اب اوڑھنے والے کی پہچان ہی رضا بنی ہوئی ہے. اسی لیے بہت زیادہ, یعنی کل شاید ادھوری بات رہ گئی آپ سے, وہ جو جملہ ہے یعنی وہ اتنا قیامت خیز واقعہ ہے. جب مولا نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ میری شہزادی کہیے ایک, ہم نے یعنی جب سے سنا ہے تب سے غور کر رہے ہیں کہ اس واقعے کی حکمتیں کتنی ہیں, لیکن اب تک سمجھ میں نہیں آیا. جا کر کسی نہ کسی رضا کے پاس فکر اٹھ جاتی ہے. مولا نے کہا کہیے ایک, شہزادی نے کہا ایک. کیا کہیں؟ علی نے کہا کہیے ایک. شروعات دیکھیے, علی نے یوں نہیں شروع کیا کہیے چار. علی نے شروع کیا کہیے ایک. شہزادی نے کہا ایک. مولا نے کہا کہیے دو. وہ خاموش رہی. مولا نے پوچھا آپ دو کیوں نہیں کہہ رہی؟ تو شہزادی نے جواب دیا کہ بابا جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے پھر اس زبان سے دو کیسے کہیں؟ تو علی جس سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ سراپا مکمل رضا ہے. جس سے علی سوال پوچھ رہے ہیں وہ مکمل رضا ہے, اور رضا جو جواب دے رہی ہے
کہ جس سے ایک کہہ دیا گیا اس زبان سے دو نہیں کہیں گے. رضا کا یہ جواب مکمل وفا ہے. بہت توجہ رہے. جس سے علی نے سوال پوچھا وہ وجود رضا ہے، اس کا جواب مکمل وفا ہے. اسی لیے جب بھی رضا کو یعنی حرمت والی رضا جب اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے تو اس وقت ہمیشہ پہلے وفا شرط ہوتی ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. اسی لیے وفا کی قسم کھاتے ہوئے حرمت کا صیغہ پڑھنا ہوتا ہے، تب جا کر نقاب ہٹتا ہے. وفا کی قسم کھانی ہوتی. بھائی ایگزامپل آپ کسی کی شادی کا ایگزامپل لیں. بھائی مومنہ پردہ دار ہے، پروردگار عالم نے پردے کا حکم دے دیا. اب وجود اس کا پردے میں چھپا ہوا ہے. مومن نے یہ چاہا کہ بھئی ہماری ان سے شادی ہونے کا ہے نا. تو اب کیا ہے؟ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، بھلے ہی پہلو میں بیٹھے ہوئے ہو، شادی ہو رہی ہے، ابھی شروع ہو رہی ہے شادی، لیکن ابھی پردہ کرے گی. ابھی چہرے پر رضا ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ابھی وفا کی قسم نہیں کھائی ہے. نہیں توجہ نہیں کر. جب یہ وفا کی قسم کھائے کہ آپ کے ساتھ زندگی اور موت گزاریں گے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گے، مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے اور حرمت کا خیال رکھیں گے، جب یہ قسم کھائے اس وقت وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتی ہے. یعنی بات واضح ہو رہی ہے نا. یعنی رضا محرم ہے اوڑھنے والے کے لیے، اور جتنے اطراف میں ہوں گے وہ سب نامحرم ہوں گے. لیکن وہ نامحرم اس وقت محرم ہوں گے جب وہ وفا کی قسم کھائیں گے. توجہ نا. یعنی جڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ ہمیشہ. ایسا ہی سوال تھا. تو جب مولا نے جواب دیکھا کہ اچھا جواب میں یہ وفا ہے، یہ رضا، اور جواب بھرا ہوا ہے وفا سے. بابا جس زبان سے ایک کہا اس زبان سے دو نہیں کہا جا سکتا. سراپا وفا ہی وفا چھلکی. علی نے کہا یہ رضا وفا کو اتنا پسند کرتی ہے، اسی لیے کہا کہ بغیر وفا کے یہ رضا نہیں رہے گی. جواب بیٹی سے سن لیا. تنہائیوں میں آئے، نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے. پروردگار میری رضا وفا کی مشتاق ہے، اپنی بارگاہ سے ایک بیٹا عنایت فرما جو اس رضا کا وفادار ہو. ہے نا توجہ. ویسے ہی جب فکر کو یعنی کوشش کرتے اب آپ وفا کی قسم کھائیے، اب آپ حرمت کا خیال کریے، اب آپ محبت و الفت کے دعوے کریے، اتنی ساری چیزیں کریے، تب کہیں جا کر تھوڑا سا رضا ہٹتی ہے اور چھپی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھائی دے رہی ہے. پروردگار عالم نے کہا میں کون؟ عزت اور کبریائی کی رضا اوڑے ہوئے. توجہ. اچھا تو نے رضا اوڑھی؟ کہاں؟ کب ہم کیا کریں؟ کہا تم وفا کی قسم کھاؤ، اب تم محبت کے دعوے کرو، اب تم آگے بڑھو. تو پروردگار کیا کرے؟ کہا تم وفاداری علی کی قسم کھاؤ، تم محبت ولایت کے ان تمام قسموں کو نبھاؤ، تم ان تمام منزلوں سے گزرو، تب کہیں جا کر توحید تھوڑی سی رضا ہٹائے گی، تمہارے ظرف کے اعتبار سے جلوہ دے گی. وہی ہے تمہاری توحید. نہیں توجہ نہیں کر رہے. وجود علی سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا. توجہ نا. پروردگار عالم نے وجود علی سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، بدن کے اعتبار سے نہیں، ڈھانپ لیا اپنے آپ کو، چھپا لیا، چھپ گیا پیچھے، وہ چھپا ہوا ہے، یہ سامنے. اب کون ہے آنے والا؟ کہا بھائی نیسم آیا ہے.
अच्छा मिक़दाद आया है, बुज़र आया है, हुज़ैफ़ा आया है, सलमान आया है, कौन आया है, मालिक आया, इतने आए। कहा अच्छा कहाँ आए, सलमान आया है कहाँ है, बहुत तवज्जो रहे। देखिए अब हम तो एक आम इंसान है, सलमान तो थोड़ा सा आगे आ जाए, जगह दे दीजिए, एक सलवात पढ़ दे बारगाह। एक बुलंदतरीन सलवात और बारगाह। बाबा जी बुलंद सलवात एक मरतबा। बुलंद तरीन एक मरतबा भाई तवज्जो रहे। देखिए अब एक बशर तो बशर है, एक आम इंसान आया दरबार में। कौन का सलमान आया, का सलमान कहा जिसे अल्लाह ने बशरियत में वो पैमाना अक्ल दिया कि सलमान जैसा आखिल रोए जमीन ने नहीं देखा। मारिफ की वो मंजिलत, इरफान का वो मकाम, ये औसाफ की तमाम की, ज़ुहद की, तक़वे की, हया की, शर्म की, ये तमाम औसाफ का ये आलम रसूल मुकर्रम कहे सलमान फिक्र न कर, तू शामिल है अहले बैत में। ऐसी हस्ती तू शामिल है अहले बैत में। उस सलमान ने अली की मोहब्बत का वो पैमाना निभाया, उस वफा की उन मंजिलों को तय किया। तो एतबार ज़र्फ़ सलमान जितना भी था उतना अली ने खुद को हटाया। सलाम आप सलाम। भाई चादरें उड़ी हुई, सामने वाले के लिए पर्दा है, लेकिन जब उसने जुस्तजू की, इतनी कोशिशें की, इस चादर ने थोड़ा सा अपने आप को हटाया। बस जो थोड़ा सा हटा, बहुत तवज्जो रहे, जितना ज़र्फ था सलमान का, हालांकि बहुत बड़ा ज़र्फ है, ज़र्फ सलमान ही इतना बड़ा है कि हमें हक नहीं है सलमान के ज़र्फ पर बात करने का। बहुत बड़ा ज़र्फ है सलमान का। किसी इंसान को हक नहीं है सलमान के ज़र्फ पर बहस करने के कितना था, अबू ज़र का क्या था, सलमान का क्या था। ये आ गई अदब की बात तो अर्ज कर दे आपकी खिदमत में, क्योंकि इस शहर को बहुत सारी बातें सीखनी है, जिनमें से एक ये है कि आपको ये तो पता हो कि कहां आपकी इस्लाह की जरूरत है और कहां नहीं। ये बहस कि अबू ज़र ज्यादा है या सलमान ज्यादा, ये बहस करने का हक हमें नहीं है, क्योंकि जब दो आला लोगों में बहस हो तो उनमें फैसला वही करेगा जिसने उन्हें आला बनाया हो। ये थोड़ी ना हो सकता है कि नर्सरी के दो बच्चे जज करने लगे कि 9th और 10th में कौन काबिल है। किस किस बात को समझाया आप बताइए। यानी इस्लाह के लिए चले ऐसे कि जिन्हें पता ही नहीं कि कहां आपको बोलना चाहिए और कहां खामोश रहना चाहिए। तो वैसे ही ज़र्फ सलमान जो है उस पर बात करने का हमें हक नहीं है। बहुत बड़ा ज़र्फ सलमान का, उतने बड़े ज़र्फ को, जितना वो बड़ा ज़र्फ था, देख कर बएतबार ज़र्फ चादर ने अपने आप को हटाया। वो छोटी सी, यानी वो छिलक कर तौहीद की एक सिफत आई, वो एक चमक जो आई उस चादर के हटने से। यानी अली ने जितना ज़र्फ सलमान देखा उतना उससे बेनखा किया
جتنا بے نقاب کیا وہی ہے سلمان کی توحید. نہیں توجہ نہیں کر رہے. توحید وہ نہیں ہے جو توحید ہے. ہمارے لیے توحید اتنی ہی ہے جتنی انہوں نے بے نقاب کی کہ اتنا ہی اٹھاؤ. ہے نا توجہ؟ یعنی اب بہرحال مثال اب جیسے کہ بھئی جواہرات کی ایک نشت ہے جواہرات کا. آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کے واقعات ملتے ہیں آپ کو, بنا کر دکھاتے ہیں, یا پھر میوزیمز وغیرہ میں آپ کو تصویریں لگی ہے اشرفیاں یا کوئی چیز, تو اس پر کپڑا ڈلا ہوا ہوتا ہے تھا نا. ایسے ہی بے نقاب نہیں آتے تھے, اس پر ڈلا ہوا ہے کپڑا ہے, نیچے رکھے ہوئے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے, اوپر سے کپڑا ڈلا ہوا ہے. آ رہے ہیں سامنے, جب سامنے کوئی آیا تو کہا کیا ہے بھئی, ایسا ایسا ایسا, تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے دکھایا, انہیں تھوڑی سی چمک دکھائی دی, کہ بہت کوئی قابل تعجب شے نظر آ رہی ہے. توجہ نا. تو اتنا جو ہٹایا, تو کتنا ہٹایا بھائی, جتنا ظرف تھا اتنا ہٹایا, جتنا اس کا ظرف تھا اتنا ہٹایا, بس اتنا جو ہٹایا باعتبار ظرف دیکھ کر جتنا ہٹایا اور جو چمک باہر آئی وہی اس کی توحید ہو گیا. اب کیا چھپا ہوا ہے چادر کے پیچھے یہ نامحرم نہیں جانتے. یہ تو چادر جانتی ہے, اس رضا کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا چھپا لیا ہے, ورنہ دیکھنے والوں کو پتا نہیں. تو مولانا ارشاد فرمایا, اور ہے کس چیز کی, ہے کس چیز کی, یعنی دو اوصاف بیان کی, عزت اور کبریائی. الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء, جس نے عزت اور کبریائی کی رضا اوڑی ہے. ہزاروں صفات ہے اس, چنا ان دو کو, عزت اور کبریائی. عزت کیسے کہتے ہیں؟ عزت ہمارے بول چال میں اردو زبان میں مشہور ہو گیا, عزت کہتے ہیں کہ مطلب کسی نے سلام کیا جھک کر, عزت دے رہے ہیں آپ کو, یہی ہو گئی نا عزت. حالانکہ سلام کرنے کے پیچھے مقصد ہی کچھ اور تھا. آپ کو دیکھ کر سلام نہیں کر رہے تھے, کچھ تھی چیز باطن میں چھپی ہوئی, اب اسے آپ ہٹا کر دیکھیں تو سلام بند ہو گیا. تو ہم نے سمجھا کہ بھئی یہ ادب کرنا, اٹھ جانا, یہ سب عزت ہے. حقیقت میں عزت کے معنی کیا, عربی زبان میں عزت کہتے ہیں, عزت کہتے ہیں غلبے کو, ڈومینیشن کو عزت کہتے ہیں. یعنی جب دو سامنے آ جائے, جسے غلبہ ہے, جسے غلبہ حاصل وہ عزیز ہے. اب کیونکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے اس طرح کہ بھئی کیونکہ جھک کر سلام کر رہے ہیں تو سامنے والے کا غلبہ ہوا, اسی لیے کہتے ہیں عزت دی. لیکن حقیقت میں عزت کے معنی ہے جو ڈومینیٹ کرے. عزیز کا مطلب ہے جو غالب رہتا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا کہ میں عزیز ہوں, یعنی ہمیشہ میرا غلبہ ہے. چاہے لاکھ کوشش کر لے کائنات, مجھ سے جیت نہیں سکتا کوئی, ہر صورتحال میں میں ہی غالب ہوں. اس غلبے کو کہتے ہیں عزت. وہ غلبے والی عزت کو, تو عز من تشاء کو, غلبے والی عزت کو وہ اپنے خیر ہاتھ سے بانٹتا ہے. نہیں توجہ نہیں کرتا, وہ اپنے غلبے والے عزت کو خیر ہاتھ. بھئی دیکھیے, سب سے پہلے ہوتا ہے یعنی دست ہوتا ہے, دست کہتے ہیں ہاتھ کو, ید کہتے ہیں ہاتھ کو. ہاتھ کو نا, ہاتھ وہ ہے جو آپ کو غلبہ دلاتا ہے نا. بھائی مان لیجئے کہ اب آپ نے کسی سے پنجہ لڑایا, آپ جیت گئے, آپ کا ہاتھ غالب آیا,
تو مطلب کئی کام جو انسان کرتا ہے، کسی چیز کو اٹھایا، کچھ رکھ دیا، کچھ کام کیا، وہاں گئے، ہاتھ نہ ہو تو کام ہی نہیں ہو رہا. مطلب کئی معاملات میں غلبہ ہاتھوں نے دلایا. دست ہے نا، ایسے ہی چلتا. اس میں کہتے ہیں دست راست. دست راست کہتے ہیں. دست راست کسے کہتے ہیں؟ دست راست کہتے ہیں رائٹ ہینڈ، ہے نا. راست کا مطلب ہے رائٹ. چپو راست یعنی پیشو پسو چپو راست. پیش سامنے، پس پیچھے، لیفٹ چپ ہے، راست رائٹ ہے نا. دست راست کا مطلب ہے رائٹ ہینڈ. تو آپ کہاوتیں سنتے ہوں گے محلے میں، آپ کو کہیں نہ کہیں سنے یہ ان کا سیدھا ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ ہے، یہ صاحب ان کا رائٹ ہینڈ ہے، مطلب یہ بہت غلبے والا. تو اسے کہتے ہیں دست راست. تو نہج البلاغہ آپ دیکھیں گے، تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ علی کا ایک دست راست تھا. مشہور ہو گیا تھا کوفے میں، مدینے میں، مالک اشتر علی کا دست راست ہے. توجہ نا، مالک اشتر کون ہے؟ علی کا دست راست ہے، علی کا سیدھا ہاتھ ہے مالک اشتر. کیسے رتبے پر چلا گیا؟ یعنی ید اللہ کا سیدھا ہاتھ. مالک کو وہ رتبہ حاصل ہوا کہ علی کا سیدھا ہاتھ ہے. لیکن جب یہ باتیں چلی، پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ یا دست راست. اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، اب جن کے پاس دو ہاتھ ہو وہ کہہ لیں لیفٹ ایک ہے، رائٹ ایک ہے. اب اعتبار سے، سمت کے اعتبار سے، جانب کے اعتبار سے لیفٹ رائٹ تو کچھ ہے نہیں. لیکن اس نے کیا کہا؟ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. دست راست نہیں، ید الخیر، یعنی اس کا خیر والا ہاتھ، اس کا خیر والا ہاتھ. اس خیر ہاتھ سے وہ عزت کو بانٹتا ہے. اسی خیر ہاتھ سے وہ لوگوں کو ذلیل کرتا ہے. یعنی ہمیں پتا چلا جو اس خیر ہاتھ سے جڑا وہ عزیز ہے، جو اس خیر ہاتھ سے چھوٹ گیا وہ ذلیل ہے. اسی لیے وجود علی اللہ کی عزت ہے. اس نے کہا میں کن عزت ہو کبریائی کی رضا اڑیے. الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، ہے نا. تو یہ نہج البلاغہ ہے. لیکن اور تھوڑا سا آسانی کے لیے ہم ایک اور بھی لے کر، بہار، یہ امام صادق علیہ آباد کی ایک چاہنے والا مولا کا آپ کا، یہ نام انشاءاللہ آگے بھی آپ کی خدمت میں آئے گا. یونس نام ہے ان کا. ملنے امام کے پاس آئے، گھر تک پہنچے، دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے. اب دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہہ رہے. بھئی دیکھیے محبت کے کتنے آداب ہوتے ہیں، الفت میں کتنے اخلاق ہوتے ہیں. سنت ہے یہ رسول کی چلتی ہوئی آ رہی ہے، جو ہر چاہنے والے میں پائی جاتی. آج بھی آپ، ہم کہیں آپ چلے علاوے کو، چلے عزا خانے کو، آپ آتے جاتے دیکھیے لوگ رک گئے، دروازے پر سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ مادن الرسالہ. مطلب دروازے کو سلام کہ یہ اندر موجود ہے اس کے رتبے کی کا اظہار ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرنے والا سوچ سوچ کر ان کے القاب یاد کر کر کے سلام کرتا ہے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. زیارتوں میں ہمیں اور کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ السلام علیکہ یا سید الساجدین، السلام علیکہ یا زین العابدین، السلام علیکہ یا علی ابن حسین ابن امیر المومنین، السلام علیکہ علی ابن الحسین ابن امیر المومنین. اب یاد کیے جا رہا ہے. تو جن بھائی کیوں
کیونکہ ہم ان کے شرف کو یاد کر کر کے جو لقب ان کا ذہن میں آئے وہ کہہ کر سلام کرے. زیارتیں ایسی ہی بھری ہوئی ہیں. السلام علیکم امیر المومنین امام المتقین سید الوسیم خاتم النبیین اشرف الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین. یعنی یاد کرو یاد کرو. نہیں توجہ نہیں کر رہے. نام لے کر سلام مت کرو. صفات یاد کرو. تمہیں کتنا یاد آ رہے ہیں. صفات کے ذریعے سے یاد کرو. یاد کرو اوصاف تاکہ صفات کی یاد دہانی بھی ہو جائے. تمہاری ان کی محبت کا پتہ بھی تو چلے. اور اخلاق کے دائرے میں رہو. نام لینے کے اعتبار سے اتنے بڑے نہیں ہوئے. آداب زیارت ہے جب پورے اوصاف جتنے تمہارے ذہن میں آ جائے تب آخر میں ان کا نام پکارو تاکہ یہ پتا چلے یہ اوصاف ان کے ہے نا. تو یہ سنت چلی تو یہ یونس بھی آئے امام کے گھر کے دروازے کے باہر. اب دیکھیے سلام بہار ہے. بہار الانوار سے لے کر آئے ہم آپ کے اور ارشاد فرمایا السلام علیکم. دروازے پر امام کے کھڑے ہوئے. السلام علیکم یا بیت اللہ. میرا سلام اللہ کے گھر پر. السلام علیکم یا بیت اللہ. میرا سلام کسے؟ اللہ کے گھر پر. تو دنیا نے یہ سمجھا کہ کعبہ بیت اللہ ہے لیکن ہمیں ان کے محبوں سے پتا چلا بیت اللہ اسی لیے بیت اللہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں امام رہتا ہے. کعبہ علی کی وجہ سے بیت اللہ ہوا. جہاں امام رہے وہ مقام بیت اللہ ہوتا ہے نا. کہا السلام علیکم یا بیت اللہ ونورہ. تھوڑا سا اور قریب ہو جائے ایک صلوات پڑھ دے بارگاہ الہی. ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی. دیکھیں زیادہ وقت نہیں لیں گے ہم آپ کی خدمت میں. مجلس کو جلدی سے سمیٹنا بھی ہے. تھوڑی سی جگہ اور بڑھائے تاکہ لوگ نہیں بیٹھ جائیں گے. آ کے ایک اور صلوات پڑھ لیجیے. یہاں پر تھوڑی اور جگہ بن جائے. کہا السلام علیکم یا بیت اللہ. میرا سلام اللہ کے گھر پر. ونور ہو. میرا سلام اللہ کے نور پر. میرا سلام اللہ کے نور پر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کا نور یعنی روشنی سے جو تعبیر کی جاتی ہے کیونکہ دکھتا ہے. رات میں دکھائی نہیں دے رہا. صبح ہوگی تو دکھائی دے گا. سورج نکلے گا. تو وہ شے جو کسی کی ہدایت کا سامان بنے اسے نور کہتے ہیں. اگر راستہ نہیں معلوم سورج چمک رہا ہے راستہ معلوم ہو گیا نور. سوال کا جواب نہیں معلوم کسی کتاب میں آپ کو یعنی کسی عالم نے کسی کتاب میں علم کی صورت میں پہنچا دیا جواب نور ہے. یعنی بھٹک گئے لیکن کسی نے ہاتھ پکڑ کر صحیح منزل پر پہنچا دیا نور ہے. ہدایت جس سے ملے اسے نور کہتے ہیں. جس کی وجہ سے پہچانا جائے نور کہا جائے. السلام علیکم یا بیت اللہ ونورہ. میرا سلام اللہ کے گھر پر اور اس کے نور پر کیونکہ اس کے ذریعے سے ہم نے اسے دیکھا جو دکھتا ہی نہیں تھا. یہ نہ ہو تو پھر اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ اس نے ہمیں اس تک پہنچایا ہے اسی لیے یہ اس کا نور ہے. بہت توجہ ہے. یعنی یہ چاہنے والا ہے عارف ہے. اور اس کے بعد یعنی اس حدیث کے بعد امام نے ٹوکا بھی نہیں اس کو روکا بھی نہیں کہ یہ تو کیا کہہ رہا ہے. بیت اللہ کعبہ ہے نور اس کا نور ہے تو مجھے ہمارے گھر کو کیوں بیت اللہ کہہ رہا ہے. مولا نے اسے روکا نہیں کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھئی یہ جو کس کی بارگاہ ہے میں کہاں آیا ہوں. اور امام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے وجود امام کے وجود کی وجہ ہی سے تو وہ بیت اللہ ہوگا. صرف اینٹوں کی عمارت تھوڑی نہ بیت اللہ ہوتا ہے. کچھ ہو اس میں ایسا. تو کہا نور. اس کے نور پر سلام. نور پر سلام کہا
بالکل تضاد رکھنے والے لفظ کا استعمال ہوا اور ارشاد فرمایا السلام علیکم بیت اللہ و نور و حجابہ. میرا سلام اللہ کے گھر پر، اس کے نور پر، اس کے پردے پر میرا سلام، اس کے حجاب پر میرا سلام. نور بھی کہا، حجاب بھی کہا. کہا بھئی کیوں؟ کہا کیونکہ نور کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں وہ مل گیا، ان کے ذریعے سے ہم نے اسے پایا، اسی لیے نور ہے. لیکن انہوں نے ہمیں اتنا ہی بتایا جتنا ہمارا ظرف تھا. ہمارے ظرف سے بلند چیزوں کو چھپا لیا، اسی لیے ان کا وجود اس کا حجاب ہے. تو اب ہمیں پتا چلا کہ وجود امام اللہ کا حجاب ہوتا ہے. امام کا وجود اللہ کا پردہ ہوتا ہے. نور بھی پردہ بھی. نور اس اعتبار سے کہ جتنا چاہے سامنے والا کا ظرف جتنا اتنا اسے بتا دے کہ وہی ایک لا شریک نہیں، توجہ نہیں کر رہا. یہ ظرف تھا، یعنی انسان کی عقل کا پیمانہ یہ ہے. بہت توجہ رہے ہے نا. عقل جسے اللہ نے دولت عقل دی، کیا کریں گے اب اس کا؟ اس میں کوئی بحث ہے کیا؟ جسے حکمت دے دی اس نے، اس کی مرضی. اس میں کوئی بحث ہے؟ بھائی اس کی مرضی. کسی کو 3 دن میں حکمت دے دی. لوگ سوال کرنے کے لیے آ گئے یہ مریم کی گود میں کون ہے؟ 3 دن عیسیٰ کا سینہ. خداوند عالم نے حکمت دے دی. بات کرنے لگے، جواب دینے لگے. مرضی اس کی، یعنی اس کی مرضی کہ بھئی 100 سال ہو جائے حکمت نہ دے. اس کی مرضی کہ بھئی کم سینی میں حکمت دے دے. دی تو ہے نا انہیں اس نے عقل. اس زمین پر اگر آپ کو یعنی کثرت اگر بے وقوفوں کی نظر آئے تو خلت ہی صحیح لیکن عقل مند بھی تو ملیں گے. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ زمین عقل مندوں سے خالی ہو گئی. ذہین لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، سمجھنے والے. وہ سمجھنے والی یعنی عقل جنہیں اللہ نے دولت عقل عنایت فرمائی ہے، ویسے عقل ترین لوگ ان سب کے اعتبار سے جو باعتبار ظرف عقل انسانی تھا، اس میں اس نور نے جتنا بے حجاب کیا اس میں ہے ایک سمت نہیں، عدد نہیں، رنگ نہیں، صورت نہیں، جسم نہیں، جانب نہیں، طرف نہیں، اوپر نہیں، نیچے نہیں. پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ یہ اوصاف توحید باعتبار ظرف انسانی. اب کیا پتا کہ ذات کے پیچھے جو چھپا ہوا ہے اس کا کیا عالم ہوگا. ہے نا توجہ؟ تو یہ آپ کی خدمت میں دونوں بات. اب اندر پہنچے گھر میں سلام کرنے کے بعد تو امام نے کہا یونس سے، کیا ارشاد فرماتے؟ یا یونس سل، اے یونس سوال کرو. اے بھائی اور خون ہے، اولاد ہے اس کی، سوال کرو. یہ تو چلتا رہے گا، ابھی بھی چل رہا ہے. آپ سوالوں کو جمع کریے گا. آ رہا ہے وہ دن قریب. یہاں پردہ اٹھے گا اور آواز گونجے گی، سوال کرو. کیا کہنے بے نیازی کی. انسان نے غور نہیں کیا. وہ سوالوں میں کھو گئے کہ کیا پوچھے کیا پوچھے. انہیں سوال پوچھنے سے پہلے اس بات کے اعتراف میں اپنی عقلوں کو خم کرنا تھا کہ کیا بے نیازی ہوگی اس زبان کی جو عالمین کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے سوال کرو. کیا وسعت علم ہے، کیا بے نیازی کی منزل ہے کا سوال کرو. تو امام نے پوچھا سوال کرو. کیوں؟ کیونکہ نحنو نجلی النور، ہم اللہ کے نور کی تجلی ہے. فی الظلمات، اندھیروں میں کائنات کے ہم اس کے نور کی تجلی ہے. مجھ سے سوال کرو. وَنَحْنُ بیت المامور، ہم سے سوال کرو، ہم بیت المامور ہے جس کی شبیہ میں کعبہ بنایا گیا ہے.
वो हमसे सवाल करो। इरशाद फरमाया मुझसे यानी हमसे सवाल करो यूनुस, क्यों? क्योंकि नानु नजल्ली नूर फिज़ ज़ुलुमात व नहनुल बैतुल मामूर अल्लज़ी मन दखलहु काना आमिना। हम वो बैतुल मामूर है कि जो इसमें दाखिल होगा उसे अमान मिल जाएगी। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए कितनी लतीफ बात है। यानी लोगों ने यह समझा कि हरम के दायरे में दाखिल होने से अमान है, जबकि उसका मकसद यह है कि उस दायरे हरम का मतलब हमारी मोहब्बत है। जो इस दायरे में दाखिल होगा उसे अमान है। मुझसे सवाल करो क्योंकि हम बैतुल मामूर है। वन्नहनु इज्जतुल्लाहि वल किबरिया। हमसे सवाल करो, हम अल्लाह की इज्जत है, हम उसकी किबरियाई है। कायनात पर जहां भी उसका गलबा है हमसे है, जहां उसकी बड़ाई बयान हो रही है हमसे हो रही है। हमारे अलावा ना कोई उसकी इज्जत को तकसीम करता है, ना हमारे सिवा कोई उसकी बड़ाई बयान कर सकता है। इसीलिए हम उसके इज्जत और किबरियाई वाले हिजाब है। हमसे सवाल करो, तवज्जो ना। देखिए ये दो हुए, ये एक छोटा सा बचा हुआ है, हम 10 मिनट में खत्म कर देंगे। आपकी तवज्जुहात हो तो एक सलवात पढ़ दे बार। इसे खत्म कर रहे थे तेजी से। खुतबा नंबर 193 दोनों। लिबास पर बात की मौला, उसके हिजाब पर, उसके पर्दे पर क्या कहने। अख्ल देखिए, अब ये जो कुर्ता है इसके दो तरफ हुए ना। ये जो बाहर है इसे आप देख रहे हैं, जो अंदर है उसे कुर्ता देख रहा है। यानी हम आपके लिए हिजाब में हैं, कुर्ते के लिए हम बेहिजाब है। मतलब यह है कि रिदा से पर्दा नहीं होता, रिदा पर्दा होती है। वजूद में और रिदा में कोई पर्दा नहीं होता। यानी जो उसकी रिदा है, वजूद और रिदा का ये रिश्ता है कि दरमियान में कोई चीज हायल नहीं है। जो भी उसका हिजाब है, उस हिजाब से उसका वजूद बिल्कुल साफ है ना तवज्जो? क्यों? इसीलिए मौलाना ने इरशाद फरमाया, मेरे सामने से हिजाबात हट जाए, मेरे यकीन में कोई फर्क नहीं होने वाला। कहा क्यों या लिया ऐसे? कहा भाई हिजाब हो तो हटे। जब मैं उसका हिजाब हूं तो फिर मेरे यकीन में क्या फर्क पैदा होगा? आलमीन के लिए वो हिजाब में है, अली के लिए उसकी जात बेहिजाब है। अरे भाई यही तो महरमियत का रिश्ता होता है। यानी यही तो होता है महरमियत का रिश्ता। यानी अली ने उस पर पर्दा डाला, उसने अली पर पर्दा डाला। अच्छा अली ने उस पर पर्दा डाला। छुप जा तू पर्दे में, कहीं तुझे नजर ना लग जाए। उसने अली को पर्दा डाला, तू भी पर्दे में छुप जा, कहीं तुझे नजर ना लग जाए। यानी एक दूसरे के ये हिजाब हैं, आपस में इनमें कोई पर्दा नहीं है। ये रिश्ता है, महरमियत है।
दूसरे का पर्दा है, इनके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। यानी जिसकी आमद की वजह से वो बैतुल हराम हो जाए, उनकी महरमियत का क्या आलम होगा। जिसकी आमद की वजह से वो घर बैतुल हराम हो जाए, तो इरशाद पर देखिए, बहुत तवज्जो है ना, वक्त 5 मिनट 10 मिनट करेंगे, हालांकि बहुत बड़ी बात है। अगर बैठ जाए इस पर तो फिर एक अशरा हो जाएगा। क़यामत के जुमले इरशाद फरमाए, क्या कहने या अली, काश ऐ काश कि ये दुनिया तेरे अल्फाज की कदर करने के काबिल होती। ऐ काश आसमान और जमीन में कोई तेरे लफ्जों को उठाने का अहल भी होता। सिवाय जुस्तजू के हम कुछ कर नहीं सकते। चाह रहे हैं कि समझ लें, वो बात और है कि समझ नहीं सकते, मगर चाहत है यार, कम से कम उनसे तो बेहतर ही हुए जिन्हें समझने की चाहत ही नहीं है। इरशाद फरमाया 193, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा, साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसने जाहिर किया। क्या कहने यार, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा, साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसने जाहिर किया। किया जाहिर, मौला ने फरमाया साहिब हमद, क्या हिकमत है भाई, हिकमत अमली देखिए, जाहिर किया। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे तवज्जो, हालांकि हमारे माशरे में ये बहुत आसान बात है। जैसे आप कहावतों में एक दूसरे से कहते हैं, भाई क्या करें, जाहिर तो हमने किया था, उन्हें समझ में नहीं आया। होती है ना बात, इशारा दे दिया हमने, उन्हें समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी दूर है, करीब नहीं आया, अभी महरम नहीं है, अभी दूर है, वफा की कसम अभी नहीं खाई, अभी मोहब्बत के वादे नहीं किए, समझ में नहीं आ रहा, खामोश बैठे हुए हैं। होता है ना, खामोश बैठे हुए हैं, तो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? कौन पूछेगा ये क्या बात है, क्यों खामोश हो? ये वही पूछेगा ना जिसे पता हो कि ये इतना बोलने के आदी है। यानी बाप पूछेगा अपने बेटे से, क्या हुआ, क्यों खामोश हो? औलाद पूछेगी माँ बाप से, क्यों खामोश हो? शौहर और ज़ौजा पूछेंगे, दोस्त पूछेंगे एक दूसरे से, क्यों खामोश हो? दूर वाले नहीं पूछेंगे, करीब वाले पूछेंगे। बोल नहीं रहे हैं कुछ, लेकिन खामोशी के ही जरिए से ही इजहार तो कर दिया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। अरे क्या कहें इस लफ्ज के बारे में, जोए हे रे, इजहार इजहार इजहार। सदियां गुजर गई, इंसानियत को यह लफ्ज समझ में नहीं आया। इजहार किसे कहते हैं, इंसान को सब तक समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर इंसान को इजहार समझ में आ जाता तो वो कभी मजहर के ऊपर सवाल नहीं करती। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ये मजहर के ऊपर सवालात इतने इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि इनको इजहार ही समझ में नहीं आया। भाई इजहार कर दिया, अब उसे समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? मतलब अहल ही नहीं था वो, आपने गलत के सामने इजहार कर दिया। आप बर्दाश्त करते, इंतजार करते, सब्र करते उसके मिलने का जो आपके ज़ुहूर को पहचाने, फिर आप इजहार करते। क्या क़यामत खेज लफ्ज़ है इजहार। बोल कर इजहार करते हैं, खामोश रहकर इजहार करते हैं, कुछ देकर इजहार करते हैं।
کبھی کسی اشارے سے اظہار کرتے ہیں. منزل لطیف ہے, اسی لیے یہاں پر حساسیت کی ضرورت ہے. اظہار کا بے حسوں سے تعلق نہیں ہے, نہیں توجہ نہیں کر رہے, حالانکہ ہم بہت سمیٹ کر آپ کی خدمت میں بات کریں. جو بے حس ہے اس کا اظہار سے کیا تعلق؟ حساس ہونا ضروری ہے اس کا, تب کہیں تو زبان اظہار کو پہچانے گا. اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ اب وہ ہے بے حس, آپ خاموش رہیے, آپ بولیے, آپ چیخیے, آپ چلائیے, آپ سر پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, بے حس ہے. لیکن جس کے جذبات ابھی زندہ ہے, جس کا قلب ابھی زندہ ہو, جس کی ابھی دھڑکن جاگ رہی ہے, جس کا احساس ابھی زندہ ہو, جو ابھی حس رکھتا ہے, ابھی جس میں حساسیت ہو, وہ ایک لمحے کی تبدیلی کو پہچان لے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا اور کہا دیکھو میں لطیف ہوں. نہیں توجہ نہیں کرنا, میں لطیف ہوں. اندر دل کے, نہ زبان سے بولا نہ کوئی اشارہ کیا, دل کے اندر خیال نے کروٹ لی, مجھے معلوم ہے کیونکہ میں تو لطیف ہوں. تمہارے دل کے اندر ہو جائے اگر کوئی تبدیلی, ہم نے دیکھ لیا. یہ ہمارا وجود ہے. ایسے وجود کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی اظہر, صاحب حمد ہے پروردگار جس نے اظہار کیا. اب تو ٹھیک ہے اظہار کر دیا تو نے, کہاں اظہار کیا, پھر کیا کرے؟ کہ اب ہمارا اظہار اس بے حس دنیا میں حساس مجمع کو ایک جگہ جمع کرے گا. نہیں توجہ نہیں کر. اس بے حس دنیا میں ہمارا اظہار, مردہ دل دنیا میں ہمارا اظہار اہل جذبے کو, زندہ دلوں کو ایک جگہ جمع کرے گا. جس تک ہمارا اظہار یعنی جس کا جذبہ زندہ ہوگا, جس کے احساس ابھی زندہ ہوں گے, وہ سب ہمارے اظہار کے اطراف جمع ہو جائیں گے. نہیں توجہ نہیں کر رہے. ارے قیامت تو بہت دور ہے, ہاذا لی اور ہاذا لک کی منزل, یہ تیرا ہے یا میرا. یہاں آج آپ علی کا نام لے لیجئے تو پتا چل جائے گا کہ اظہار کے اطراف کون ہے اور خلاف کون. اللہ ہے قیامت کی منزل. دیکھیں مصائب بھرے ہوئے اس میں, آپ نے اگر غور کیا ہو, یعنی کوفے کی منبر سے دیا ہے یہ خطبہ, منبر کوفہ سے دیا ہے. کوفہ یعنی کوفہ مطلب علی کی تنہائی کے دن, کوئی ساتھی نہیں, کوئی سمجھنے والا نہیں, کوئی نہیں ہے جو غم میں چھپے, دل میں چھپے ہوئے غم کو پہچانتا ہو, دیکھتا ہو علی کے. ایسے ماحول تنہائی میں اتنا حساس جملہ, صاحب ہم نے پروردگار جس نے اظہار کیا. مر جائیں اگر تو بہتر ہے یا علی, یہ تیری نافرمانی میں زندگی گزارنے سے ہزاروں گنا بہتر ہے. تیری مدحت کرتے ہوئے مر جائیں. اب رکھا کیا ہے دنیا میں بتائی, یہاں جینا ہے کس کو پتہ نہیں, وہ کون ہے جو ابھی اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. اتنی گرفت, ہاتھ سے دنیا نکلنے نہ پائے. عجیب دنیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے اروۃ الوثقی نہ چھوٹے, اور یہ بیچارے دنیا پکڑے ہوئے, ہاتھ سے دنیا نہ نکلنے پائے. تیرا خطبہ گواہ ہے تو ہم تو تیار بیٹھے, یہیں ابھی ملک الموت آئے تو چلے. کیا کریں گے جی کے بتائیے, کیا کریں گے؟ کیا رہ گیا؟ بزرگ ہمارے نہیں رہے, جنہوں نے پالا پوسا وہ نہیں رہے, جن سے دل جڑے ہوئے تھے وہ بھی نہیں رہے, کم از کم انسانی رشتے تو تھے, کوئی نہیں رہا. اب جو اس کا وجود ہے وہ غائب. حجت کو بھیجا پردے میں,
अभी है ही नहीं कोई। ये दुनिया किस काम की है? यानी अगर ये जुमला दिल में न उतरे तो क्या बात होगी? आप देखिए 25 बरस गुजरे हैं तन्हाइयों में, जुल्म सितम, पूरी यानी भरी हुई मस्जिद कुफा में निगाह दौड़ाए तो मुश्किल से 4 चेहरे नजर आते थे अली को कि हाँ ये मेरा साथ दे, ये मेरा साथ। है ही नहीं कोई समझने वाला। ऐसी आलम तन्हाई में बेहिस और पत्थर दिल दुनिया के दरमियान में कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने इजहार किया। आंखें नम ना हो अली की तो क्या हो, उसके इजहार की बात कर रहा है, जबकि खुद अपने वजूद से हजारों चीजों को जाहिर कर रहा है। कोई है कि है ही नहीं ऐसा एहसास रखने वाला जो अली की तरफ तवज्जो दे। ये है वो दुनिया, ये वो दुनिया। बहरहाल देखिए इंशाअल्लाह इस खुतबे को हम कल आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बात यहां तक आ गई। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा, बहुत तवज्जो रहे, साहिब हमद है वो परवरदिगार जिसने इजहार किया, जिसने जाहिर किया। यानी ये सीखने के लिए इतना वक्त, इतना वक्त, और मैदान दीन में सुबह शाम कुरान मजीद की आयत और अहादीस के दरमियान में इतना वक्त ये सीखने के लिए कि ये दुनिया कोई काम की नहीं। भाई इस दुनिया में भेजा गया जिसे, भाई ये काम है तुम्हारा, ये करो, आ जाओ। फिक्र अगर किसी बात की इंसान को हो तो सिर्फ इस बात की कि मेरा जो काम इस दुनिया में है वो कर रहा हूं या नहीं, इसके सिवा और क्या है बताइए। काम हो गया चले, काम नहीं हुआ वो मोहलत दे रहा है कि भाई काम कर लो, जिम्मेदारी निभ जाए। 1400 बरस गुजर गए हैं लेकिन सियाही में, लफ्जों में उसका टूटा हुआ दिल दिखाई दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हरा, साहिब हमद वो परवरदिगार जिसने जाहिर किया। कमजोर दुनिया को समझने ही नहीं आया, वो जाहिर कर रहा था, ये पहचान नहीं रहे थे, वो इजहार कर रहा था, ये समझ नहीं पा रहे थे। उसके इजहार का जिक्र आलम तन्हाई पर अली के लिए कयामत से कम नहीं है। इसीलिए मौलाना इरशाद फरमाया 25 बरस यूं गुजारे हैं आंख में जैसे कांटा पैवस्त हो। क्या मिसाल दी है, यानी इस मिसाल को देने के लिए आंख में उस कांटे की चुभन जरूरी है। ये ऐसे ही कहा नहीं जा सकता ये जुमला। मौलाना ने जो जुमला कहा, खुदा जाने इसके पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है, जिसने बयान किया मैंने उस शख्स की तरह 25 बरस उस शख्स की तरह गुजारी जिसकी आंख में कांटा चुभा हुआ। गिरिया चलता रहा, और शहजादी की शहादत के बाद तो यानी अली की तन्हाई अपनी मेराज को पहुंच गई। रसूल अकरम के गम से अभी संभले नहीं थे कि दुनिया से फातिमा का गुजर हो गया। हाँ, हिजाब पर आपकी खिदमत में मजलिसें चल रही है, पर्दे पर, तो आपकी खिदमत में एक जुमला है, बस मजलिस खत्म कर रहे हैं। जिस बीबी के नाम से मजलिस मंसूब है उसके मसाइब की खासियत यह है कि उसके मसाइब भी पर्दे ही में है। परवरदिगार आलम
پروردگار عالم ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ دنیا کو نہیں معلوم، دنیا کو کیا معلوم ہوگا؟ دنیا کو مصائب سیدہ نہیں معلوم۔ وہ معدن عصمت ہے، اس کے مصائب پردے میں ہے۔ کچھ مصیبتیں ہیں ایسی جو یعنی مستورات مومنات سمجھ سکتی ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ سیدہ پر کیا گزری ہے۔ قرآن مجید نے آیت بیان فرمائی، پروردگار عالم نے ماں کی عظمت کے لیے جو آیت بیان فرمائی تو الفاظ استعمال کے تکرار کے ساتھ، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، درد پر درد، منزل بیان کی۔ اور اس نے کہا دیکھو تمہاری ماں جب تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے تکلیف پر تکلیف سہتے ہوئے، تمہیں 9 مہینے اپنے بطن میں پالتی ہے، تو قرآن نے لفظ استعمال کیا انہیں درد ہوتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ بھی پیٹ میں وجود ہے کوئی، تو جب کوئی چیز کا وزن ہو تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے۔ اب مرد اس مصیبت کو کیسے سمجھے؟ بس مجلس تمام ہو گئی، یعنی جب صرف اولاد پل رہی ہو تو ماں کو تکلیفوں سے گزرنا ہوتا ہے، کیا عالم ہوتا ہوگا اس وقت جب بطن میں اولاد شہید ہو جائے تو ماں پر کیا گزر جاتی ہے۔ یہ شہادت فاطمہ ہے، یا ایام شہادت، یعنی مصیبت دیکھیے، علی کے سامنے خاموش، علی کے سامنے خاموش، کبھی کبھی دھیمی آواز میں فضا سے کچھ کہہ دیتی تھی۔ یہ وہ الفاظ ہے جو سیدہ نے کہے ہی نہیں، یہ تو آپ کو روایات کے درمیان جو ایک عزادار کا دل دیکھتا ہے وہ بات ہے۔ یعنی شہادت اہل بیت کے گھرانے میں شہادتیں اور سینوں سال، بس اس منزل کے ساتھ ہم مجلس تمام کریں۔ کربلا کے میدان میں بڑی مصیبت حسین پر آئی، یعنی روایات نے لکھا کہ بھئی ہم نے اتنا مظلوم حسین کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا جتنا مظلوم ہم نے حسین کو اس وقت دیکھا جب وہ علی اکبر کے سرانے میں پہنچے۔ لیکن حساس بات ہے، ہم ہمت کر رہے ہیں، توجہ رہے۔ یعنی روایتوں نے لکھا کہ فرشتے چہرے پھیر رہے تھے، انبیاء سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حسین اتنے مظلوم ہو گئے تھے کہ وہ مظلومی دیکھ ہی نہیں جا رہی، اس مظلومی میں کہ جہاں پوری کائنات حسین پر رو رہی تھی، حسین علی اکبر کے سرانے آ کر کہہ رہے تھے ہائے میرے لال 18 برس مرنے کا سن تو نہیں پا لیا کہ بس مجلس تمام ہو گئی۔ کائنات حسین پر رو رہی تھی کہ حسین کتنا غریب ہے، اور حسین علی اکبر پر رو رہے تھے کہ اس کمسنی میں تجھے دنیا سے جانا نہیں تھا۔ کہیں 18 سال دنیا سے جانے کے دن ہوتے ہیں، لیکن یہ 18 برس کی بات، یہ بحث تھی۔ وہ بھی وقت عاشور کے روز میں وہ وقت بھی دکھائی دیا
جب حسین قاسم کا لاشا خیمے میں لے کر آئے، ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا تھا، ردا نے جمع کیا تھا، یہ مسائل ہے، لیکن ماں کی جب نگاہ پڑی تو ماں نے کہا ہائے میرے لال، 13 برس کوئی مرنے کا سن تو نہیں تھا، وہ 18 تھے، یہ 13 ہو گئے۔ عصر عاشور کے آتے آتے حسین اپنی آغوش میں ایک طفل کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے۔ شہادت علی اصغر سے حسین کتنے غریب ہوئے، یہ حسین کی کیفیت پر کسی اور مجلس میں بات، لیکن حسین یہ کہہ رہے تھے ہائے میرے لال، 6 مہینے کہیں مرنے کا سن ہوتا، بس مجلس تمام ہو گئی، امام وقت کی بارگاہ میں سوائے تعزیت کے کچھ نہیں کر سکتے۔ اے حسین نے کہہ تو دیا 18 سال، ام فروا نے کہہ تو دیا 13 سال، اے حسین نے کہا کہاں 6 مہینے، لیکن فاطمہ خاموش، ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ کبھی کبھی فضا سے کہہ دیتی فضا میرا بچہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ارے دنیا میں جس نے ایک دن بھی نہیں دیکھا، ارے ماں کے شکم میں ہی میرے محسن کی شہادت ہو گئی، ارے سنوں سال کا شمار ہونے سے پہلے میرا بچہ اس دنیا سے گزرا۔